السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرف امرت ود فاران شاہد میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں فاران شاہد۔ آپ سب پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستانی ہمیشہ سے بہت مشہور رہے ہیں، بہت مقبول رہے ہیں، بہت بڑے بڑے ریکارڈ بنانے میں۔ مثلا کرپشن میں اگر لسٹ میں آخری نمبر پہ نام آتا ہے یا کرپشن کرنے والوں میں سب سے ٹاپ پہ نام آتا ہے تو وہ پاکستان اس میں شمار ہوگا۔ بری ایجوکیشن دینے میں، لو گریڈ کی ایجوکیشن دینے میں اگر نام آتا ہے تو پاکستان اس فہرست میں ٹاپ 10 میں ہوگا۔ اگر صحت کے حوالے سے بات کی جائے، صحت کے شعبے میں ترقی کے لیے، تو اس میں بھی پاکستان کا نام جو ہے بہت اوپر والے نمبروں میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت جو آپ کو میں مبارکباد دے رہا ہوں، اس بات کی مبارکباد دے رہا ہوں کہ آپ نے چائنا کو شکست دے دی ہے۔ پاکستان نے چائنا کو شکست دے دی ہے۔ پاکستان حالیہ وبائی مرض، عالمی وبائی مرض جو کہ ایک موذی مرض ہے، اس میں چائنا کو شکست دے چکا ہے۔ کرونا وائرس میں پاکستان چائنا کو شکست دے چکا ہے۔ یہ اس بات کی آپ کو جتنی بھی مبارکباد پیش کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ہم پاکستانیوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنی جان کو سنجیدہ نہیں لینا، کبھی بھی ہم نے دوسرے کی جان کو ترجیح نہیں دینی، بلکہ ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہر ایک پاکستانی کو معلوم تھا، ہر ایک پاکستانی کو علم تھا کہ کرونا ایک وبائی مرض ہے، ایک موذی مرض ہے، یہ ایک سے دوسرے انسان کو لگتا ہے، لیکن کسی پاکستانی نے سنجیدہ نہیں لیا۔ جو حکومتی اقدامات کیے گئے ان کو بالائی طاق رکھا، پس پشت ڈالا ان کو، اور بد احتیاطی کی اس قدر انتہا کر دی کہ آپ گزشتہ دن کا ریکارڈ دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 4000 سے 4500 نئے کیسز کورونا کے پازیٹیو آئے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ پاکستانیوں کو مبارکباد دینا بنتی ہے یا نہیں۔ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ کہنے لگے کہ بزنس مینوں نے، کاروباری حضرات نے حکومت کو بلیک میل کیا ہے۔ نہیں، یہ ایک بات اپنی جگہ درست ہوگی، لیکن آپ خود دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا بلیک میل کیا، ہم نے اپنے آپ کو کتنا خطروں میں ڈالا ہے۔ کب ہم مارکیٹ میں نکلے ہیں اور ہم نے ماسک ویئر کیا ہے، کب ہم مسجد میں گئے ہم نے ماسک ویئر کیا ہے۔ ہمیں جب موقع ملا ہے ہم نے رولز کی وائلیشن کی ہے، ہم نے ایس او پیز کو پس پشت ڈالا ہے، ہم نے ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا ہے، تو پھر کورونا ہمارے ساتھ کیا اس طرح کی اس کی ہمارے ساتھ کوئی دلچسپی ہے یا ہمارے ساتھ اس کا سگا پن ہے کہ ہمیں وہ رعایت بخشے گا؟ جب اس نے امریکہ کو رعایت نہیں بخشی، ایک سپر پاور کو رعایت نہیں بخشی، ایک ترقی یافتہ ملک اٹلی کو رعایت نہیں بخشی، یو کے کو رعایت نہیں بخشی، چین کو رعایت نہیں بخشی، تو پاکستانی کس اس میں آتے ہیں؟ کرونا پاکستان کو کیوں بخشے گا؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، لیکن بہت سارے یہ ذہنوں میں جو ہے یہ جان پیدا کر دیتا ہے کہ ہم اتنے کیوں گٹیا یا گرے حد تک ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی جانوں کے ساتھ کھیلنا، دوسری جانوں کو تو اب ایک طرف چھوڑ دیں، ہم اپنی جانوں کے ساتھ رحم نہیں کر سکتے۔ ہم ہمیشہ روتے ہیں کہ ہماری حکومتوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن ہمیں خود اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے ملک پاکستان کو، اپنے وطن عزیز کو ترقی یافتہ ممالک میں کی صف میں شامل کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ ضروری تو نہیں کہ ہر اقدام جو ہے وہ حکومت اٹھائے گی، ضروری ہے، لیکن ناگزیر بات نہیں ہے کہ یہ پاکستانی اس میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ ہر انڈیویجول جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کو عالمی سطح پہ بدنام کرنے میں ہر پاکستانی جو ہے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم کیوں نہ مثبت پہلوؤں میں پاکستان کو اجاگر کریں۔ ضروری ہی ہے ہر گھٹیا ریکارڈ ہم نے بنانا ہوتا ہے، ضروری ہی ہے کہ ہم نے ہر وہ نیچ حرکت کرنی ہوتی ہے جس سے پاکستان کا امیج برباد ہو، جس سے پاکستان کی ایک عالمی سطح پہ تصویر جو ہے وہ دھندلی نظر آئے۔ ایسا کیوں ہے کہ ہمارا پاکستانی جو ہے، ہمارا شہری جو ہے اتنا ذمہ دار نہیں ہے؟ وہ ذمہ داری کا ثبوت کیوں نہیں دیتا؟ کہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں لیکن یہ بہت معنی رکھتے ہیں۔ لیکن
اس پینڈیمک میں جو ہم نے دیکھا کہ پاکستانیوں کو جو نقصان ہوا ہے، جو ہماری معیشت کو نقصان ہوا ہے، اس میں اگر ہم ریاست کو نکال دیں، اگر ہم حکومت کو نکال دیں تو یہ بھی ایک غلط بات ہوگی، کیونکہ حکومت کی بھی اتنی ہی ذمہ داری آتی ہے، بلکہ حکومت پہلی صف میں کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ لوگ ان کے جو ہیں ان پر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حکومت سب سے آگے ہوتی ہے اپنے لوگوں کو گائیڈ کرنے میں، اپنے لوگوں کو ٹیچ کرنے میں کہ وہ کوئی موذی مرض ہے اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ گزشتہ دن میں نے دیکھا کہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب نے جو ہے کہ ٹک ٹاکرز کی جو ہے وہ خدمات حاصل کر لی ہیں کہ وہ ہمیں کرونا کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہی فراہم کر سکیں، ہمارے شہریوں کو جو ہے وہ آگاہی فراہم کر سکیں، اس طرح کے میسیجز وہ ریکارڈ کریں۔ تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر حکومت اپنے آپ میں دیکھے تو اس نے کیا کیا ہے، اس نے پاکستانیوں کو کرونا سے بچانے کے لیے کیا کیا ہے۔ گزشتہ دنوں عدلیہ میں اس چیز کی بازگشت جاری تھی کہ ہماری حکومت جو ہے کرونا کو ہینڈل کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی یہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے کرونا کو کہیں روک لے گی، لیکن حکومت کی حکمت عملی جو ہے وہ مانی رکھتی ہے، پالیسی جو بنائے گی وہ مانی رکھتی ہے۔ حکومت ایس او پیز کیسے تیار کرتی ہے، حکومت ریلوے کھول رہی ہے تو کس قسم کے ایس او پیز ہے، حکومت ٹرانسپورٹر کو اجازت دے رہی ہے بسیں چلانے کی تو کیا ایس او پیز ہوں گے، باقی پبلک مقامات یا دفاتر کھول رہی ہے تو کیا ایس او پیز ہوں گے، مختلف قسم کے بزنسز کھول رہی ہے تو کس قسم کے ایس او پیز ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن اتنی ہی یہ صرف ایس او پیز بنا دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ان ایس او پیز پر عمل درآمد کرانا بھی ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم اتنی نفری نہیں رکھتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اتنی نفری نہیں رکھ سکتے کہ ہم ایک ایک پاکستانی کے سر پہ جو ہے وہ ایک پولیس والے کو، ایک آرمی والے کو بٹھا دیں کہ یہ اگر خلاف ورزی کرے تو اسے پکڑ لو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں خود بھی اس میں کردار ادا کرنا ہے، جو ہمیں ایس او پیز دیے جاتے ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی بھی اگر بازار نکلوں تو آپ کو معلوم ہے کہ کسی ایک بندے نے جو ہے اب 10 بندے اٹھا لیں تو مشکل ایک بندے نے جو ہے وہ ماسک ویئر کیا ہوگا۔ ماسک جو ہے ایک نیسیسری ٹول ہے، اگر آپ پبلک کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں تو ماسک کا سب سے ضروری ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ناک اور منہ جو ہے آپ کے 2 سوراخ ایسے ہیں جو اس کورونا کو اندر لے کے جا سکتے ہیں۔ باقی آپ ہاتھ دھو سکتے ہیں، لیکن آپ جب پبلک میں ایکسپوز ہیں، پبلک مقامات پہ ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ ماسک ویئر کریں۔ یہ چیزیں آپ کو خود کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت کیا ہر چیز ڈنڈے سے لا کر آپ پر دونس کے ساتھ، داندلے کے ساتھ جو ہے آپ کے اوپر نافذ کرے گی تب آپ اس میں ہوں گے، یا آپ کے گھر میں کوئی عزیز جو ہے اس وبا سے خدا نخواستہ جو ہے علیل ہو کے جان دے جائے گا تو تب آپ اس میں جو ہے وہ سنجیدگی لیں گے۔ یہ پاکستانیوں کو خود احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کرونا میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے اس قدر الارمنگ سچویشن ہے کہ صرف لاہور میں کہا جا رہا ہے کہ آج سے تقریباً 10 دن پیچھے جو ہے 6 لاکھ سے زائد کیسز ہے۔ 6 لاکھ سے زائد کیسز کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ لاہور کا کوئی ایک گلی کوچہ بھی خالی نہیں ہوگا جس میں کرونا کا پیشنٹ نہ ہو۔ تو اسی طرح باقی شہروں کی جو ہے وہ صورتحال ہوگی، تو ہمیں سنجیدگی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کے سر پر صرف نہ رہیں، حکومت کے انتظار میں نہ رہیں، اور آپ کو خود اپنی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ استعمال کرنی ہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے اس وبائی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، آئندہ کسی اور ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔